کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ ارے آپ ہی فیصلہ کیجئے نا، ہاں آپ ہی فیصلہ کیجئے نا، ارے کون جنت کا حقدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے نا، کون جنت کا حقدار ہے۔ آقا حسین کے گھر میں ایک کنیز کام کیا کرتی تھی جن کا نام بی بی شیرین تھا۔ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، زیادہ عمر دراز ہونے کی وجہ سے آقا امام حسین نے ارشاد فرمایا، اے بی بی شیرین، یہ مال و زر لو اور ہم تم کو آزاد کرتے ہیں، آپ اپنی بقیہ زندگی کو ہنسی خوشی گزار لینا۔ تو بی بی شیرین رونے لگی اور کہنے لگی، آقا حسین، آپ کی غلامی سے کون آزادی چاہتا ہے؟ آپ کے گھرانے سے کون آزاد ہونا چاہتا ہے؟ میں مرتے دم تک آپ کی کنیز بن کر، آپ کی باندی بن کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتی ہوں۔ آقا حسین نے ارشاد فرمایا، نہیں بی بی، تم بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہو، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، یہ مال و زر پکڑو اور اپنی بقیہ زندگی کو ہنسی خوشی گزار لینا۔ بی بی شیرین کہنے لگی، ٹھیک ہے آقا امام حسین، مگر میں جانے سے پہلے ایک وعدہ تم سے لینا چاہتی ہوں، بتاؤ کیا میرا وعدہ پورا کرو گے؟ امام علی مقام میں ارشاد فرمایا، آقا حسین نے ارشاد فرمایا، بتاؤ صحیح کیا کہنا چاہتی ہو؟ بی بی شیرین کہنے لگی ہے، آقا حسین، جب میں اپنا گھر بنا لوں، میرا گھر بن جائے، تو کیا آپ ایک مرتبہ میرے گھر ضرور تشریف لائیں گے؟ آقا حسین مسکرائے ارشاد فرمایا، ہاں بی بی شیرین، تمہارے گھر میں ضرور آؤں گا، مگر بی بی شیرین، میں آؤں گا تو کیا مجھے تم پہچان لو گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے پہچاننے سے انکار کر دو۔ بی بی شیرین رونے لگی، کہنے لگی، آقا حسین، آپ کے ہی ٹکڑوں پہ پلی ہوں، آپ کے ہی ٹکڑوں پہ پل کر بڑی ہوئی ہوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں نہ پہچانوں؟ اتنا کہنا تھا، آقا نے مال دیا، مال و زر لے کر بی بی شیرین چلی جاتی ہیں۔ کوفہ کے راستے میں ایک چھوٹی سی بستی پڑتی ہے، بی بی شیرین وہیں اپنا گھر بناتی ہیں، اس بستی میں گھر بناتی ہیں، وہیں رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب بستی کے لوگ آپ کا ادب و احترام اس بنا پہ کیا کرتے تھے کہ آپ کنیز فاطمہ ہے، فاطمہ کے گھر کی کنیز ہے، اس بنا پہ بی بی شیرین کے لوگ ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور آپ اس بات کو بتایا کرتی تھی کہ میں عالی مقام کے گھر کی کنیز ہوں۔ اور ایک مرتبہ آپ نے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ لوگوں کان کھول کے سنو، میرے آقا حسین نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ میرے گھر ضرور تشریف لائیں گے، اسی لیے لوگ آپ سے خوش رہا کرتے تھے، آپ کا ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ آپ کنیز فاطمہ ہے، اہل بیت اطہار کے گھر کی نوکرانی ہے، اسی وجہ سے لوگ آپ کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اور روزانہ بی بی شیرین ایک پہاڑی کے ٹیلے پر بیٹھ جاتی تھی، اور وہاں بیٹھنے کے بعد میں آنے والے قافلے کو دیکھا کرتی تھی کہ میرا آقا حسین کا گزر ہو جائے، کہیں میرے آقا حسین تو نہیں آ رہے ہیں، اسی طرح انتظار میں پورا سارا دن گزار دیا کرتی تھی۔ حضرات محترم، مگر بی بی شیرین کو یہ کیا خبر تھی کہ آقا حسین جس کا تم انتظار کر رہی ہو وہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے زمانہ گزرتا رہا۔ ایک دن ایک عورت بی بی شیرین کے گھر میں آئی اور کہنے لگی کہ اے بی بی شیرین، یزیدی لشکر یہاں سے گزر رہا ہے، رات کا حصہ گزر گیا ہے، وہ آپ کے گھر بڑا ہے، آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتا ہے لشکر، تو کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ کیا معاملہ ہے؟ کہاں کچھ باغی لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں کچھ قیدی ہیں، ان کو قید کر کے لایا گیا ہے۔ بی بی شیرین کہنے لگی، پتہ نہیں کون باغی ہے، اب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹا، اب ٹھیک رہے۔ یہ کہنے لگی، مگر وہ بھول گئی، ان کو معلوم نہ تھا کہ ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ آخرکار ہمارے آقا تشریف لائے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات ہے تو جا کر میں دروازے کو کھول دیتی ہوں۔ بی بی شیرین کا گھر بڑا تھا، جا کر دروازے کو کھول دیا گیا۔ اب یزیدی لشکر آپ کے گھر اندر تشریف آپ کے گھر کا اندر آ جاتا ہے، اور اہل بیت اطہار کی وہ لٹا ہوا قافلہ، وہ عورتیں ہیں، صحن میں آنگن میں چھوڑ دیتے ہیں، اور لشکر کے لوگ اندر اپنے کمروں میں آرام کرنے لگتے ہیں۔ بی بی شیرین کھانے کا انتظام کرتی ہیں، تمام لشکر والوں کو کھانا کھلاتی ہیں۔ تھوڑا کھانا لے کر جب قافلے والے کی طرف قافلے کی طرف بڑھنے لگے تو یزیدی لشکر کہنے لگے، خبردار ہے، انہیں کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے اور انہیں اندر آنے کی ضرورت نہیں، وہ اسی کے مستحق ہے،
اسی کی حقدار ہے کہ انہیں باہر رہنے دیا جائے۔ اب بی بی شیریں کہنے لگی اے لشکر کے لوگوں خبردار ہو جاؤ، میں اس گھرانے کی کنیز ہوں۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں کہ گھر میں اگر دشمن بھی آ جائے تو اس کو بھی کھانا کھلایا، اس کو بھی پانی پلاؤ، تو میں اس گھرانے کی کنیز ہوں، اس گھرانے کی باندی ہوں۔ تم کہتے ہو تو کہتے رہو مگر میں تو کھانا کھلاؤں گی۔ اب کھانا اور پانی لیا، اب جا کر اہل بیت اطہار کے لٹے ہوئے قافلے کی جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں، کیونکہ رات کا سناٹا تھا، تاریکی رات تھی، کسی کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب دیکھا کہ بی بی شیریں نے کہا کہ کھانا کھا لو، وہ پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دیکھا کہ پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بی بی شیریں نے ہاتھ کو کھولا ہے اور تو تھالی یوں دے دی ہے، کھانا دیا ہے۔ تو زینب بی بی زینب کہنے لگی اے یہ تو بتاؤ کہ آقا حسین تمہارے کون ہے؟ ابھی تم جس کا نام لے رہی تھی وہ کون ہے؟ کہا میرے آقا حسین ہے، میں ان کے گھر کی باندی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، بی بی زینب کہنے لگی تمہیں معلوم نہیں ہے اے بی بی زینب، اے بی بی شیرین، تم اپنے وعدے کو بھول گئی کہ اپنے آقا حسین کے وعدے کو بھول گئی کہ آقا حسین نے تم سے کیا کہا تھا؟ کیا کہا؟ کون ہو تم اور کیا کہہ رہی ہو تم؟ کہا کہ اب میرے آقا حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایک دن میں تمہارے گھر تشریف لاؤں گا، کیا تم مجھے پہچان لو گی؟ کہا بی بی شیریں کہنے لگی تم کون ہو؟ کہا میں بی بی زینب ہوں۔ کہا بی بی زینب تم ہو؟ اب زار و قطار بی بی شیریں رونے لگی ہے، زار و قطار رونے لگی، رو کر کہنے ارشاد فرمایا کہ بی بی شیریں دیکھو کہ تمہارے آقا حسین اپنا وعدہ پورا کر دیے ہیں اور تمہارے گھر تشریف لے آئے ہیں۔ جو نیزے پہ اپنا سب سے اونچا سر دیکھ رہی ہو وہ تمہارے آقا حسین کا ہے، گرد و غبار میں سنا ہوا ہے، زلف مبارک آقا حسین کے چہرے پر ہیں، دیکھو ذرا وہ آقا حسین اپنا وعدہ پورا کر دیے ہیں۔ بی بی شیریں نے اتنا سنا، دیکھا آقا کے چہرے مبارک کو، اب بیمار غم کے بے ہوش ہو جاتی ہیں، ہوش میں آئیں، پھر کہا یا حسین، پھر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اب رات اسی طریقے سے گزر جاتی ہے۔ لشکر کے لوگوں نے صبح چاہا اٹھنے کے بعد میں کہ بی بی شیریں کو اٹھایا جائے۔ جب بی بی شیریں کو اٹھانے گئے تو پتہ چلا کہ بی بی شیریں کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، غم حسین میں دنیا سے جا چکی ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ اب ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، غم حسین میں بی بی شیریں نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، اپنی جان قربان کر دیا ہے۔ اس بستی کے لوگ بی بی شیریں کا ادب و احترام اس بنا پہ کیا کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ کے گھر کی کنیز ہے۔ ان بدبختوں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ جس گھر کی فاطمہ گھر کی کنیز لوگ ادب و احترام کریں، اسی نواسہ رسول کو، اسی فاطمہ کے لال کو یزیدی لشکر نے شہید کر دیا۔ اور ان کے نیزے، اور پہلے کا یہ قانون ہوا کرتا تھا جنگ کا کہ اگر کوئی جنگ جیت کے آیا کرتا تھا تو وہاں جتنے لوگ مارے قتل کیے جاتے تمام کے سروں کو اپنے ساتھ میں لاتے، اپنے بادشاہ کے پاس لا کر حاضر کر دیتے، دکھاتے کہ ہم جنگ جیت کے آئے ہیں اور فلاں انسان کو قتل کیا، یہ ان کے سر ہیں۔ اسی طریقے سے ان محتن نفوس قدسیہ کے سروں کو کاٹ کر نیزے پر لایا گیا۔ امام عالی مقام کے سر کو تمام سب سے اونچے نیزے پر رکھا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، میرا حسین نیزے کے اوپر سر مبارک قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ارے میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی ہے، قیامت زندہ رہے گا۔ مگر میں تو یہ کہتا ہوں وہ یزیدی لوگ ہیں جو یزید کی پیروی کرتے ہیں، وہ یزیدی لوگ ہیں جو یزیدی بیعت کی پیروی کرتے ہیں کہ جو یزیدیوں نے کیا ڈھول تماشے بجائے ہیں۔ آج اپنے آپ کو غلام حسین کہنے والے وہ بھی ڈھول تماشے بجاتے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے سینے میں یاد حسین ختم ہو چکی ہے، تمہارے سینے میں محبت حسین ختم ہو چکی ہے۔ ارے کیسے مسلمان ہو، کیسے آقا حسین کے غلام ہو، کیسے غلام ہونے کے باوجود بھی غلامی کا ثبوت نہیں دیتے ہو۔ ارے بی بی شیریں نے غم حسین میں اپنی جان قربان کر دی ہے، تم اپنے غم حسین میں کیا اپنے مال کو قربان نہیں کر سکتے ہو؟ ارے جب محرم کا مہینہ آئے تم امام حسین علی مقام کے نام پر صدقہ و خیرات کر دو، صدقہ و خیرات کرو، قرآن خوانیاں کرو، لنگر کو عام کرو۔ ارے یہی محبت امام حسین ہے۔ نماز کی پابندی کرتے نہیں ہو، ڈھول بجاتے ہو، روزے رکھتے نہیں ہو، ڈھول بجاتے ہو، ماں باپ کا ادب و احترام کرتے نہیں ہو، ڈھول بجاتے ہو، امام کا ادب و احترام کرتے نہیں ہو، ڈھول بجاتے ہو، پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، ہر کسی کی نافرمانیاں کرنے پر گزار دی ہیں۔ اے لوگوں کھول کے سن لو، زندگی بھر گناہ میں تم نے کاٹ دیا ہے، زندگی بھر گناہ کرتے کرتے گزار دیا، اور اسی گناہ کرتے کرتے اگر تمہاری موت ہو گئی تو رب کائنات کی بارگاہ میں اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے تو مولا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اگر تم چاہتے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے اب بھی گناہوں سے توبہ کر لو، تم چاہتے ہو آقا حسین تم سے راضی ہو جائیں اب بھی گناہوں سے توبہ کر لو، اور تم چاہتے ہو کہ امام علی مقام کی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا نور لخت جگر میرے آقا کی اگر تم سے ناراضی ہو جائیں تو تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اب بھی وقت ہے، جس طریقے سے تمام 72 نفوس قدسیہ کے شہید ہونے کے بعد میں آقا حسین
حسین نے آخری خطبہ یزیدیوں سے فرمایا تھا کہ اے یزیدی لشکر کے لوگوں کان کھول کے سن لو، اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے جو تم نے جرم کیا ہے، جو خطائیں کی ہیں ان سے تم اپنے توبہ کر لو۔ اب بھی میں نانا جان کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں، تمہارے لیے شفاعت کی دعا کر سکتا ہوں، تاکہ اللہ تعالی اور اللہ کے حبیب تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر